السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان دعاؤں کا بھی جو انسان خود کرتا ہے، جو گر گرا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنے لیے جو دعائیں کرتا ہے، ان دعاؤں کا بھی انسان کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور انسان کی زندگی میں اس کی وجہ سے، اس دعا کی برکت سے بڑا خیر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کو بڑی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو دوسروں کی جانب سے جو دعائیں ملتی ہیں، جو دوسرے اس کو دعائیں دیتے ہیں، ان کا بھی انسان کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان کی زندگی غلط راستے پر جا رہی ہوتی ہے، انسان ناکامی کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی دوسرا بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کو جو ہے ہدایت پر لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی برکت سے ایسے شخص کو ہدایت پر لے آتا ہے۔ مثال ہمارے سامنے موجود ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت دے دیجیے، تو دیکھیے ان کو کیسی توفیق ملی اور کیسا اللہ نے ان کو قبول فرمایا۔ تو حضور کی دعا کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایسی کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، کسی مصیبت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کوئی شخص اس کو دعا دے دیتا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس شخص کی پریشانی ٹال دیتا ہے، بیماری دور کر دیتا ہے، پریشانی اس کی ہٹا دیتا ہے، اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ تو دوسرے جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے کہتے کہ دعا کر دیجیے، ذرا ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، دعاؤں میں ظاہر بات ہے دوسروں سے دعاؤں کے لیے کہنا یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو بہتر چیز ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو اعلیٰ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جانب سے دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ دل کی گہرائی سے خود ہمیں دعا دیں۔ ہم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی خدمت سے دوسروں کا دل جیت لیں، دوسروں کو اتنا خوش کر دیں کہ دل کے اندر سے، روئے روئے سے ان کے بدن کے ہمارے لیے دعائیں نکلیں۔ وہ جو دعا ان کے دل سے نکلے گی، وہ دعا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کو بدل دے، ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں، کلفتیں اور تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ والد کی جو دعا ہے، والدین کی یا والد کی جو دعا ہے اولاد کے حق میں، وہ رد نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے والدین کو خوش کرتے ہیں، ان کو اتنا خوش کر دیتے ہیں، ان کی ایسی خدمت کرتے ہیں کہ وہ اندر سے ہم سے راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دل کی گہرائی سے ہمیں دعا دیتے ہیں، تو کیا اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ والدین کی دعائیں تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، انسان کے لیے ایک سایہ ہوتی ہے، سائبان ہوتی ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ہم ایسے بنے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور وہ ہمارے غائبانے میں ہمارے لیے دعائیں کریں۔ کتنا مزہ آئے گا! ان کی دعاؤں کی کیا اہمیت ہوگی ہماری زندگی میں! ہو سکتا ہے ہماری زندگی چینج ہو جائے، اور اللہ ہمیں قبول کر لے، اپنے ہاں ہمیں پسند کر لے، ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، جس طرح دوسروں کی دعائیں لینا یہ اتنا اہم ہے، اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ دوسروں کی بد دعاؤں سے بچیں۔ ہماری جانب سے کوئی ایسا طرز عمل نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے دوسروں کا دل دکھے، اور وہ دکھے دل کے ساتھ ہمارے لیے بد دعا کرے۔ کیونکہ انسان کو اگر کسی کی بد دعا اس طرح مل جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس کے لیے بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، آپ نے کسی کو دبایا ہے، کسی کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور پھر اس نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کر دی ہو، بد دعا کر دی ہو آپ کے لیے، بہت خطرہ ہے آپ کی تباہی اور بربادی کا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ آپ کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، اور خاص طور سے اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جن سے جتنا زیادہ آپ کا قریبی تعلق ہے، ان کو تو بالکل بھی نہ ستاؤ۔
کیونکہ ان کے دل سے اگر آہ نکلے گی اور ان کے دل سے اگر بد دعا نکلے گی تو پھر آپ کی تباہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں، دعائیں حاصل بھی کریں، ایسے بنے کہ دوسرے آپ کو دعا دیں، دوسرے ہمیں دعا دیں، ہم ایسے بنے، اور ایسا کبھی نہ کریں کہ کسی کا دل ہماری وجہ سے دکھے اور وہ ہمیں بد دعا دے۔ ان دونوں کا انسان کی زندگی میں بڑا اہم رول ہوتا ہے، دعاؤں کا کامیابی میں انسان کی، اور بد دعاؤں کا انسان کی ناکامی میں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، ہمیں ترقی مل رہی ہوتی ہے، کامیابی مل رہی ہوتی ہے، خوشحالی مل رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کی ہوتی ہے۔ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید کسی کی دعاؤں کا طوفان ہے، کسی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہماری زندگی میں بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، بظاہر ہم کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ستایا ہوتا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے، اس کی نحوست اس طرح پڑ رہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے بنے اور اپنے آپ کو ایسے بنانے کی کوشش کریں کہ دوسرے ہمارے لیے دعائیں دیں، دل سے دعائیں دیں، اور ہم ایسے نہ ہو بالکل بھی، اللہ نہ کرے کہ کسی کی زبان سے ہمارے لیے کوئی بد دعا نکلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔